تھے، کوئی یوگی جی کے MLA نہیں تھے، کوئی مسٹر مودی جی کا کوئی آدمی نہیں تھا. ان 5 لوگوں میں سے 4 آدمی مسلمان ہیں. ان میں سے ایک کسی مدرسے کا محتمم ہے جس نے کہا کہ مدرسہ بند کر دیا جائے. بتائیے اگر مدرسہ بند ہو جائے گا مسجد باقی رہے گی؟ مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں. نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں. قرآن کہاں سکھایا جاتا ہے؟ مدرسے میں. اتحیات پڑھتے ہیں، اذان پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. یہ ساری چیزیں کہاں سکھائی جاتی ہیں؟ مدرسے میں. تو یہ کہیے کہ مدرسہ ہے تو مسجد ہے. آج کے زمانے مدارس نہیں رہے گا تو بچے تعلیم حاصل کہاں سے کریں گے؟ اسی لیے اس امت کو زیادہ نقصان پہنچا ہے اس امت کے لوگوں سے. اسی لیے مسلمانوں میں کہتا ہوں کہ اپنے عمل کو سدھارنے کی بڑی سخت ضرورت ہے اس وقت میں، ورنہ بہت خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں. آپ کے آسام میں تو بڑی بڑی کنڈیشنیں لاگو ہو ہی گئی ہیں. خیر وہ ہمارا عمل بد کا نتیجہ ہے کہ ہم پر آفت آتے. ہمارا گناہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری مسجدیں پر کہیں نوٹس لگ جاتی اس کو شہید کرو، کہیں کسی مدرسے پر نوٹس اس پہ یہ کرو، یہ کارروائی کرو. امت کے لوگ گنہگار بنتے چلے جا رہے ہیں. شاید آپ کو نہ معلوم، میں بتا دوں، یہ واقعہ بتاتا ہوں اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور بہت ضروری ہے اس کو بتانا. پوری دنیا میں سب سے مقدس جگہ کون سی ہے؟ کعبۃ اللہ. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. پوری دنیا میں سب سے پہلے اور پہلا گھر اور سب سے مبارک اور محترم گھر بیت اللہ شریف مسجد ہے. مسجد تو اللہ کو سبھی محبوب ہے. ان احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها. اللہ کو مسجدیں پسند ہے، بازار ناپسند ہے. اس حدیث کا مطلب یہی ہے. لیکن ان تمام مسجدوں میں بھی سب سے اعلیٰ اشرف فضیلت کے اعتبار سے کعبۃ اللہ، جہاں ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں. ابھی کیا ہوا ہے پتہ آپ کو؟ 19 نومبر کو آپ کو بتا دیتا ہوں. جو لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہیں شاید اس کو کچھ معلوم ہو. سوشل میڈیا پہ بھی اس کو زیادہ وائرل نہیں ہونے دیا گیا تاکہ بدنامی ہو جائے. آج اس امت کے بڑے بڑے لوگ جو ٹھیکیدار ہیں وہ قرآن کریم کے نص قطعی اور فرمان شریعت کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور جب رب کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل بد کی وجہ سے ان کے اوپر ظالم لوگوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے. ان ظالموں پر ابھی 19 نومبر کو کیا ہوا؟ بیت اللہ شریف کعبہ میں، سعودی عرب پوری دنیا میں سب سے زیادہ محترم مبارک اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے آخری نبی پیدا ہوئے، وہاں پر اللہ کا قرآن نازل ہوا، وہاں پر بیت اللہ شریف ہے، وہاں پر مسجد نبوی. جو آدمی جتنے بڑے مقام کا مالک ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی بڑھ جاتی. جیسے آپ کے یہاں حضرت مفتی صاحب مولانا صاحب ہیں، یہ کھڑے ہو کر کسی دکان میں شراب یا سگریٹ نہیں پی سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ رول ماڈل ہے، وہ انبیاء کے وارث ہے، وہ ایک عالم دین ہے. ان کی فضیلت اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے. اگر وہ کسی پان کی دکان میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر اس طرح سگریٹ پیئیں گے تو لوگ کہیں گے کہ حضرت مفتی صاحب یہ تو ادب کے خلاف ہے، بچے کیا سیکھیں گے؟ اسلام میں جائز ہے کیا؟ شراب پیتا ہے تو فوراً دامن پکڑ لیں گے. اگر وہیں پر کوئی ایک عام آدمی شراب پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، شراب پیتا ہے تو کوئی نہیں کہے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ نارمل آدمی ہے، اس کا کوئی مقام نہیں، اس کا کوئی مرتبہ نہیں. تو سعودی عرب پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو بڑا ایریا اللہ کو پسند اور مبارک جگہ جزیرۃ العرب ہے. اور جزیرۃ العرب میں جو 10 کنٹری ہے، ان 10 کنٹری میں جزیرۃ العرب کے اندر میں سعودی عرب، اور سعودی عرب میں بھی سب سے مبارک جگہ وہ شہر، وہ مکہ شہر
اور اس مکہ شہر میں سب سے بابرکت جگہ کعبۃ اللہ، جہاں وہ چوکور کعبۃ اللہ ہے، بلیک رنگ کا بنا ہوا۔ آپ کے اس آسام کے بڑے عالم دین، بڑے تاجر، بڑے سیاسی لیڈر مولانا بدر الدین اجمل صاحب کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب بھی اس کعبۃ اللہ کو دھویا جاتا ہے تو جو عطر استعمال ہوتا ہے مجموعہ کا، وہ مولانا بدر الدین اجمل کے ہی کمپنی سے جاتا ہے وہاں پر۔ یہ آپ کو یا آپ کے اسٹیٹ کو یہ شرف حاصل بیرک ہے۔ جب وہاں پر ابھی 19 نومبر کو وہاں پر ایک بہت بڑا دنیا کا، اس سے بڑا دنیا کے اندر میں گانے کا میلہ نہیں لگا، میوزک فیسٹیول جس کو بولتے ہیں، گانا، وہ بھی گانا کوئی مرد لوگ نہیں، عورتیں نیم برانہ کپڑے پہن کر، باڈی ان کی ظاہر ہو رہی، اسکرٹ اور بکنی پہن کر، آدھے کپڑے پہن کر، مائک لے کر، کہاں پر؟ سعودی کا جو کیپٹل ہے، یعنی سعودی عرب کا جو سب سے بڑا شہر ہے، جو راجدھانی ریاض میں، جیسے بھارت کی راجدھانی کیا ہے؟ دلی، ایسے ہی وہاں پر ریاض ہے۔ تو ریاض کے اندر پوری دنیا سے، امریکہ سے، اسرائیل سے، یورپ سے، بھارت سے، ہر ملک سے جو بڑے بڑے سنگر تھے، گانا گانے والے، لیڈیز، اداکارہ، گلوکارہ اور گلوکاروں کو بلایا، اور ان سب کو بلا کر وہاں کا بادشاہ محمد بن سلمان نے ایسا کیا، اور یہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ گانا کی محفل کیوں سجا رہے ہیں؟ گانا تو قرآن کے خلاف ہے، گانا تو شریعت کے خلاف ہے۔ جو لوگ یوٹیوب میں، سوشل میڈیا میں، فیس بک میں گانا سنتے ہو، گانا سننا حرام ہے، ناجائز۔ قریب ہے کہ تم رات کو گانا سنتے رہو، صبح کو تمہاری شکلیں سور کے طرح بنا دیا جائے یا تمہاری شکل مسخ کر دے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اس امت کو ایک وقت پوری امت کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا، چونکہ ہمارے نبی کی وجود کی برکت سے، ہمارے نبی کی برکت سے، لیکن فردن فردن یہ سزا دی جا سکتی، تنہا کسی کو دینا ہو تو اللہ یہ سزا دے سکتا۔ بہرکیف جب ان سے کہا گیا کہ آپ اتنا بڑا گناہ کا پروگرام آپ نے کیا، تو محمد بن سلمان نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو اللہ نے صرف تیل دیا، ہم تیل بننے پر نہیں رہنا چاہتے، ہم تجارت کو عام کرنا چاہتے۔ تجارت کو عام کرنا ہے تو کرو، رنڈیوں کو ڈانس کروا کر، طوائفوں کو ڈانس کروا کر، گانا گا کر، قرآن کی خلاف ورزی کر کے کیا کوئی ترقی کر سکتا ہے؟ قیامت کی صبح تک نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کام کس کا تھا؟ گانا گانا، قصے سنانا نضر بن حارث کا تھا۔ جب اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے، قرآن کریم لے کر جاتے تھے عوام کے پاس کہ لوگوں یہ قرآن سن لو، اللہ کا پیغام سن لو، اللہ کا ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ تو نضر بن حارث کیا کرتا؟ فارس جاتا، وہاں سے جا کر رستم اور اسفندیار کی قصہ کہانی لاتا، اور آ کر لوگوں سے کہتا کہ لوگوں محمد تم کو آج سمود، قوم عاد، قوم سمود کی قصہ کہانیاں سناتے، میں تم کو رستم اور اسفندیار کی لڑائی کی قصہ کہانی سناتا۔ جب لوگ نہیں مانتے اس کی بات تو اس نے ایک لڑکی لونڈی خریدی، یعنی ایک گلوکارہ، ایک سنگر عورت جو گانا گاتی تھی، اس کو خرید کر لائے، اور جس کو دیکھتے تھے کہ یہ اسلام کے قریب جا رہا، اس کو پکڑ کر لاتے اور اس کو اپنے گھر میں دعوت کرتے اور اس سے کہتے کہ تم نے قرآن سنا؟ کہا ہاں سنا۔ کہا اب دیکھو یہ گانا سنو۔ نضر بن حارث کافر وہ گانا سنواتا اور پھر آخر میں کہتا ذرا بتاؤ کہ قرآن سے زیادہ بہتر ہے کہ نہیں ہے اس کا گانا، اسی لیے تم آج سے قرآن تو نہیں سنو گے۔ قیامت کی صبح تک آج تک کوئی مائع کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جو قرآن کریم سے بہتر کلام پیش کر دے۔ قرآن کریم کسی انسان کا کلام نہیں ہے، قرآن کریم کسی انسان کا قانون کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا فرمان ہے۔ اور کہا گیا صاف لفظوں میں نزل به الروح الامین تنزیل من رب العالمین، یہ رب ذوالجلال نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے
انسانوں کی کامیابی کے لیے اللہ کے کلام کو اس زمین پر نازل کیا۔ دنیا کا کوئی بھی گیت سننے کے بعد ثواب نہیں ملتا۔ ہمارے قرآن کریم کی ایک آیت، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے، یہ ہمارے نبی نے بتایا۔ تو نضر بن حارث نے اس وقت میں اسلام کے خلاف گانا سنواتا تھا۔ آج اگر نضر بن حارث کا کوئی کام کیا ہے تو محمد بن سلمان نے کیا۔ اسی پر بس نہیں کیا، گانا گاؤ، کچھ بھی کرو، تمہارا عمل ہے، تم کو جواب دینا ہوگا۔ لیکن پتہ ہے کتنا بڑا گناہ کیا؟ ہم لوگ مسجد میں جاتے ہیں چھت پر، تو کوئی آدمی چھت پر چپل پہن کے جاتا ہے، نہیں جاتا۔ کیوں؟ مسجد ہے، احترام کرتے۔ چپل پہن کر مسجد کے اندر جیسے نہیں جا سکتے، ایسے ہی چپل پہن کر مسجد کی چھت پر نہیں جا سکتے، خلاف ادب۔ اگر چپل میں ناپاکی ہے تو بالکل ناجائز اور حرام بھی۔ ہم لوگ مسجد کے چھت پر جاتے ہیں تو احتراماً چپل لے کر نہیں جاتے کہ بھئی مسجد ہے، ادب ہے، احترام ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی پتہ ہے اس فیسٹیول میں جو سب سے بڑا گناہ کا کام جو ہوا وہ یہ ہوا کہ کعبۃ اللہ کی اس کی جو 4 کونے ہیں، جو غلاف ہے، اسی کا ایک کیوب بنایا گیا، کیوب 3D میں اس کا ایک ڈھانچہ بنایا گیا۔ پردے میں ہوتا نا ڈھانچہ بنا دیتے ہیں، ایک پھر ویڈیو شوٹ کرتے ہیں، تو ایک ڈھانچہ بنایا گیا کعبۃ اللہ، اور اس ڈھانچے میں یہ دکھایا گیا، ڈھانچہ ہے، اوپر اس کے چھت پر ایک نیم برہنہ یعنی ایک لیڈیز بکنی اور اسکرٹ پہن کر اس کو اس پہ کھڑا کیا گیا، اور ہاتھ میں ایسی مائک دے کر اس سے گانا گوایا گیا۔ کس پر کھڑے ہو کر؟ کعبۃ اللہ کے چھت پر کھڑے ہو کر۔ اب بتائیے اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ اس امت میں دھسنے، چہرے مس کرنے ہونے اور پتھر کے بارش جیسے واقعات ہوں گے۔ کب؟ جب اس امت اور اس قوم کے اندر میں گانے والی اور شراب عام ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی واضح اور صریح حدیث ہے، بخاری کی حدیث، جناب محمد رسول اللہ۔ دنیا میں کوئی نہیں بولا، اس کو کسی نے نہیں کہا۔ بتائیے اس جگہ پر جہاں جبرائیل امین آتے تھے، جہاں قرآن آتا تھا، وہ بیت معمور ہے، اس کے اوپر بیت معمور 7ویں آسمان پر